اداسی کے جھروکوں میں جہاں کے لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو، تو مزید ان سے پوچھتے ہیں. جی، ہلکار باب ذوق کی بات کر رہی تھی آپ جی نے جی 7 سال جو ہے سیکٹری کے طور جی پہ جی منشا یاد صاحب کے ساتھ گزارے. جی میں عرض کروں کہ ہلکار باب ذوق کا پہلا الیکشن ہوا جس میں ہلکار باب ذوق کے لیے جوائنٹ سیکرٹری کا میں نے انتخاب لڑا. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے مقابلے میں زاہد نوید صاحب تھے جو آج کل گارڈن کالج میں پڑھاتے بھی ہیں، تو یہ بھی شاعر تھے. اور آپ دیکھیے کہ ان کو صرف 3 ووٹ ملے تھے اور باقی سارے ووٹ مجھے ملے تھے. اور اس طرح میں یہ پہلی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے. یہ حلقے کی ایک تاریخ ہے. جی منشا صاحب اس میں میرے ساتھ سیکرٹری تھے اور ہم پھر 7 سال ہم نے کام کیا. پھر یہ کہ تقریبات زیادہ ہوتی تھی تو پھر یہ طے پایا، سب نے مشاورت کی کہ بھئی حلقے کو الگ کر دیں، ہم کتابوں کی تقریبات کے لیے کیوں نہ ایک تنظیم الگ سے بنا لیں. بزم کتاب کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جس میں 11 ممبران تھے، جس میں رشید امجد صاحب وہ آج ہم میں نہیں ہیں، انوار سولر صاحب، منشا یاد صاحب، مرزا حامد بیگ اور احسن علی خان صاحب، مسعود قریشی صاحب، پروفیسر سرور کامران صاحب اور میں. اس طرح سے ہم سارے مقرر ہوئے. 11 روپے اس کا چندہ، 12 روپے سالانہ چندہ مقرر ہوا تھا جو کسی نے کبھی دیا ہی نہیں. اور اس کے اخراجات آئین بنا، اس کا باقاعدہ آئین بنا. اور اس میں یہ تھا کہ بھئی ہم نے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس کی فنکشن کرنا ہے. اور میں نے بڑے یادگار فنکشن کیے اس میں، بڑے بڑے. پروین شاکر کی کتاب کی تقریب بھی میں نے ہی کی تھی. اس میں لاہور سے امجد اسلام امجد صاحب نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا تھا. اور ہمارے اس میں بڑے شعراء آفاق فنکشن ہوئے. صدیق سالک کی کتاب کی تقریب ہوئی، زاہد ملک کی کتاب کی تقریب ہوئی. اور یہ اپنے ڈاکٹر صاحب تھے محمود الحسن، اور شاعر تھے، ان کی کتاب کی تقریب کی. ادیبوں شاعروں کی، جمیلہ ہاشمی کا، ان کے ناول کا، ان کے افسانوں کا مجموعہ آیا. سائرہ ہاشمی کا آیا. کراچی سے جمیل زبیری صاحب اور بے شمار دوست احباب آتے تھے. ہم نے ان کی بڑی یادگار تقریبات کی. اور اس میں یہ تھا کہ جی خرچہ ورچہ کسی کا کوئی نہیں ہونا. ہم اپنا جو چندہ ہوتا تھا، یا اپنے طور پہ چندہ تو کوئی دیتا نہیں تھا. تو میں چونکہ میری پی آر زیادہ تھی تو تصاویر اخبارات میں شائع کرانا، ریڈیو سے نشر کروانا اس کی رپورٹ وغیرہ، اور ادبی رپورٹ جو ہے سارے اخبارات میں میرے پاکستان ٹائمز سمیت مشرق لاہور سے نکلتا تھا، اور دوسرا امروز تھا، نوائے وقت تھا، جنگ تھا. ان ساروں میں خبریں بھی چھپتی تھی. اے پی پی سے بھی میں خبریں ریلیز کراتی تھی، اور ان کی کاروائیاں بھی سب جگہ چھپتی تھی. جو سب کا وہ ریکارڈ جو ہے، منشا صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، سارا ریکارڈ ان کے پاس بھی تھا، انہیں بھی میں دے دیتی تھی جمع کر کے، اکٹھا کر کے. اور جب کیمرے کا زمانہ تھا، فوٹوگرافر بلا کے تصویریں بنواتے تھے، اس پہ خرچ کافی آتا تھا. آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے بہت زیادہ. اس طرح یہ ایک بڑے یادگار فنکشن ہوئے. میری جب کتاب چھپی تو اس کا گیلے حق کے نام سے افسانوں کا مجموعہ، یہ دسمبر 79 میں یہ پبلش ہوئی تھی. اور جنوری میں 13 جنوری کو، مجھے تاریخ اب تک یاد ہے چونکہ میری کتاب تھی، یہ پاکستان نیشنل سینٹر میں اس کی تقریب ہوئی تھی. سارے جتنے گرامی قدر شہاب صاحب، ادا جعفری، اختر جمال، رضیہ سلطانہ، اور یہ بڑے بڑے مشہور نام، مسعود قریشی، ممتاز مفتی، وہ تو خیر ہمارے ریگولر آنے جانے والے تھے. اور رشید امجد صاحب، جلیل علی صاحب، احسان اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندگی دے، یہ موجود ہیں اور یہ گواہ ہے، اور اقبال آفاقی صاحب. تو یہ سارے جو ہیں نا میرے سینئرز ہیں. میں نے ان سب سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے میں نے پڑھا، انہوں نے مجھے سنا اور ان کی آراء سنی. اور اس کے بعد جب ختم ہوتی تھی تقریب تو وہاں پر چائے پینے کے لیے میلوڈی میں پیچھے ایک ہوٹل تھا، وہاں جاتے تھے. اور بہت ہوتا تھا، وہاں سے اٹھے ہمارے گھر آ گئے.
میرے ابا جان کے گھر، پھر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ بحث تمیز ہوتی تھی بہت زیادہ وہ چیزیں اب ایک ماضی کا ایک افسانہ لگتا ہے مجھے. اب یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی اپنے پروفیسر سرور کامران صاحب اپنی بیگم کو ساتھ لائے، ان کو ہمارے گھر چھوڑتے تھے، خود تقریب میں آ جاتے تھے. جلیل علی صاحب آئے تو ان کی بیگم ہمارے گھر بیٹھی ہیں اور وہ چلے جاتے. اب وہ گھر میں بیٹھ کے بور ہو جاتی، تنگ آ جاتی تھی. ہماری امی سے کہتی تھی کہ یہ کیا، یہ لڑکی کو دیکھو یہ بھی گئی، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. تو ہماری امی کہنے لگی ان کے لکھنے پڑھنے والے آ جائیں گے آ جائیں گے. جب آئے گھر میں بھی گرما گرم بحث مباحثہ ہو رہا ہے ڈرائنگ روم میں. اب وہ مجھے، میں اندر جاتی تو وہ مجھے کہتے تھے جاؤ ان کو کہو کہ اٹھے چلیں، بہت رات کے 11 بج گئے 12 بجے. اور میں وہاں جاؤں تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، اندر جاؤ انہیں سنبھالو، انہیں نہیں روک سکتی آپ. آج یہ کہانی ماضی کا حصہ لگتے ہیں. بہت خوبصورت وقت تھا بہت زیادہ. میرے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، منشا یاد صاحب کہتے تھے جب اس لڑکی کی شادی ہوگی نا یہ حلقے میں بیٹھی ہوگی اس دن، بارات ادھر آئی ہوگی یہ. یعنی اتنے ہم ڈیڈیکیشن تھی نا، اتنے پنکچولیٹی، ایک ذمہ داری. جس طرح یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ذمہ داری جو میں نے کی تھی اپنی جوانی کا ایک خوبصورت حصہ میں نے ادب کو دیا، ادب کی محبت میں. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، تو ادب یہ ہے جو آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے، وہ اپنی شاخیں نکالتا ہے. تو افسانے کی شکل میں، شاعری کی شکل میں، شاعریہ کی شکل میں، حادثاتی واقعات کی شکل میں، لیکن قلم آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ لکھتے چلے جاتے ہیں. یہ آمد اور آورد والا. شاعری میں تو آورد اور آمد کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں افسانہ لکھنے میں میرے سے بھی جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کیسے، کیا اس کی تھیم پہلے بناتی ہیں، کیا آپ اس کا کوئی خاکہ بناتی ہیں اس پہ، تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، میں نے کبھی پہلے نہیں سوچا. میں جب پہلا سرا شروع کرتی ہوں، میں پہلا لفظ لکھتی ہوں تو میرے اندر سے ذہن سے خود بخود جو ہے نا کہانی جو جسے کہہ دیتے ہیں نا کہ آمد شروع ہو جاتی ہے اس کی. اور ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود وہاں کے کردار کیا ہے. میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے اس میں عورت کو کہاں دکھانا ہے، مرد کو کہاں دکھانا ہے، یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیسے کن حالات میں وہ جا رہے ہیں. یہ خود بخود مجھ سے ہو جاتا ہے. اور یہی بات ہے کہ میں سوچ کے کبھی آج تک لکھ ہی نہیں سکی. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ بیٹھ کے اس موضوع پہ لکھیں آپ، تو میں کبھی بھی نہیں لکھوں گی. پابندی پہ نہیں. ہاں پابند نہیں ہوں گی. یہ تو وہ مضمون نویسی میں آ جاتی ہیں باتیں. اگر یہ ہے کہ میں نے ریڈیو کے بہت پروگرام کیے، اپنے عطا حسین کلیم صاحب، ایک تقریب ایسی تھی کہ اس میں ناول تھا، تو اس کتاب کی، یہ مجھے نام یاد ہے ان کا، محترمہ پروین یوسف شامی کا ایک ناول تھا. تو اس کے لیے بڑی وہ تھی کہ بھئی ان کا کرنا، وہ غالباً ان کے شوہر گورنمنٹ ملازم تھے، جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ. اب میں نے اس پہ مضمون پڑھا، میں نے کہا اس پہ میں پڑھوں گی. مجھے کتاب دی گئی تھی، میں نے پڑھا، اور وہ ٹپیکل روایتی عورتوں والا مضمون وہ تھا ناول. میں نے اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا، مضمون ایسا لکھا کہ میں نے کہا خواتین کو سوائے عشق و محبت کے اور کوئی چیز نہیں آتی، وہ کیوں نہیں یہ لکھتی. تو میں 13-14 صفحات پہ مشتمل میں نے جب وہ مضمون پڑھا، آپ یہ دیکھیے کہ اس قدر تالیاں بجی، اتنی تالیاں بجی، اور سب نے کہا کہ، اور وہ جو مہمان خصوصی تھی جن کی کتاب کی تقریر ہو رہی تھی، عطا حسین کلیم صدارت کر رہے تھے، کہ مجھے انہوں نے کہا آپ نے تو اس کا تیا پانچا ایسا کر دیا کہ، یعنی بعد میں ضمیر جعفری صاحب تھے، دیکھیں ان کا نام رہ گیا، وہ ضمیر جعفری صاحب جب آتے تھے وہ بھی وہاں تھے. تو وہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ کبھی بھی کسی کی تقریب ہو رہی ہے کتاب کے بارے میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے. تعریف و توسین کا بس جیسے کہ بس ہم نے اپنا حق ادا کر دیا کہ بہت اچھا، بہت خوبصورت ہے، بس یہ کر دیا، اور ایک صفحہ 2 صفحے پڑھ دیے بس. میں نے کہا کہ نہیں، ناول پہ ایسا ہی ہوگا کہ ناول لکھا جائے تو پھر ناول پہ وہ اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی، جو موجودہ حالات ہیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں، ان پہ کیوں نہیں قلم اٹھایا جاتا. اور اس طرح سے پھر بعد میں مجھے عطا صاحب نے کہا کہ اس کو ریڈیو پہ لے کے، اور پھر ریڈیو کے پروگرام میں نے کیے. پنڈی ریڈیو جاتے تھے. آپ یہ دیکھیے طالب علموں کا پروگرام مجھے ملا، اس وقت کیا معاوضہ ملتا تھا، 20 روپے. آپ دیکھیے،
لیکن وہ ایک جذبہ جوش جذبہ ہوتا تھا. اس طرح ریڈیو سے میں نے پھر آگے افسانے بھی پڑھے. پھر 1 گھنٹے کا میرے ساتھ پروگرام بھی ہوا. جب میری کتاب چھپی تو 1 گھنٹے کا پروگرام وہاں پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے ہوا, راول پنڈی سے ہوا. یہ دونوں اسٹیشن پنڈی میں تھے. ریڈیو پاکستان مظفر آباد سے ہوا, تراڑکھل, یہ بھی پشاور روڈ پہ تھا. یہاں ان جگہوں سے میں نے افسانے بھی پڑھے, اور مظفر آباد سے بھی کیسٹ میں چلے جاتے تھے, وہ ریکارڈ کر کے لے جاتے تھے پروگرام یہاں سے. تراڑکھل مظفر آباد سے بھی نشر ہوتے. تو بشیر صرفی صاحب تھے, بہت اچھے لوگ تھے. فقیر حسین تھے, یہ وہ لوگ تھے, اور بے شمار نام تھے جو بڑے بڑے مشہور پروڈیوسر تھے. اور پنڈی کے تھے سلمان صاحب نے بڑا اچھا میرے ساتھ پروگرام کیا, پروگرام کرتے رہے. اپنے منصور کیسر صاحب تھے افسانہ نگار, ان کا ذکر انہوں نے بھی مجھے اپنے بھائی جان کی طرح ہمیشہ بہت پروموٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا لکھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. کبھی جو میرے ابا جان کہا کرتے تھے وہی بات وہ بھی کہتے تھے کہ اچھا, مطالعہ. یہاں مجھے یہ بتائیں کہ مطالعے کی بات آ رہی ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ افسانہ نگار کون تھا اس وقت, یا آپ جو میکسم گورکی ناول نگار, چیخوف, یہ تھے. میں یہ نے تو کافکا ناول پڑھے. نگار. جی کافکا کے افسانے پڑھے. اور بے تحاشا کوئی ایک افسانہ نگار نہیں بتا سکتی آپ کے جو یہ تو سب کو پسند ہے؟ نہیں, سب پاکستان کے, میں آپ کو عرض کروں, پاکستان کے جو ہے نا, یہ اپنی آپا الطاف فاطمہ ناول بھی لکھتی تھیں, افسانہ بھی ان کا لکھا وہ لکھتی تھیں. اختر جمال لکھتی تھی, یہ بھی معاشرتی افسانے لکھے جا رہے تھے. کسی ایک کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ہی میرا بس یعنی آئیڈیل تھا. میں نے آئیڈیل کبھی نہیں بنایا, میں نے کبھی آئیڈیل نہیں بنایا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے افسانے تو لکھے, تو ناول کی طرف کوئی شروع کیا تھا راکھ اور چاندنی کے نام سے ناول. اور وہ پھر بس اصل میں ایک نشست میں بیٹھ کے لکھتی ہوں, تو وہ ناول ایک نشست میں بیٹھ کے لکھا نہیں جاتا. وہ کہیں اس کا میرا خیال ہے کچھ 40-50 صفحات میں نے لکھے, اور جب وہاں چھوڑا تو اس کے بعد پھر وہاں سے وہ ذہن بنا ہی نہیں کہ اس کو میں کریکٹر جو ہاتھ سے نکل گیا, یعنی جہاں تک بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ کھو گیا کہیں. ظاہر بات ہے جب آپ پھر میں دوبارہ لکھتی نا تو پھر اس میں نیا پن دوسرا ہی آ جاتا. صحیح ہے. اور اس طرح چھوڑ دیا. پھر حالانکہ بڑا جی چاہا میرا کہ میں ناولٹ لکھوں, ناول لکھوں, وہ کروں, لیکن چونکہ پھر میں نے کہا یہ تو دائیں بائیں جا رہے ہیں, پھر میں نے چھوڑ دیا, کیا ہی نہیں. چلے, یہ تو آپ کا تھا. اور کسی اور سے میں کبھی شاعری کی آپ نے, یا کبھی مزے کی بات بتاؤں آپ کو, میں نے شاعری بھی کی, اور میری شاعری چھپی بھی فیصل آباد کے اخباروں میں, اور ادھر ادھر جب جنگ میں بھی بھیجی, مختلف جگہوں پہ بھیج دی تھی. وہ ابا جان سے چھپی. جب چھپ کے آئی تو میرے ابا جان نے کہا بیٹے یہ چھپی تو اچھی ہے وہ بھی, لیکن دکھا لیا کرو. میں نے کہا کیوں, یعنی اتنا ڈر بھی لگتا تھا. تو ابا جان نے کہا کہ دکھا لیا کریں. پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا, کافی شاعری میں نے کی. تو پھر لیکن مجھے افسانہ بھی میں لکھ رہی تھی, تو منصور کیسر صاحب, میں ان کا بہت ریگارڈ کرتی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ رخسانہ ایک, وہ سہولت مجھے سب کہتے تھے کہ سہولت ایک فیلڈ منتخب کرو, یا شاعری کرو یا افسانہ. میں نے کہا جی میں شاعری میں لکھ رہی ہوں, اور کافی ساری میں نے لکھی ہیں, اور چھپ کے بھی آ رہی ہیں اخبار میں, لیکن یہ ہے کہ سب مجھے کہتے ہیں یہ تو ابا سے لکھواتی ہے. یہ شاعروں کی اولاد کے ساتھ عام طور سے یہ الزام ہوتا ہے. جن کے والد شاعر نہ بھی ہوں ان کے بارے میں بھی یہ ہے, آج تک یہی ایک پیرالل چلتا رہتا ہے. اور یہ سوال بھی ہے کہ کیا خواتین جو ہیں وہ, ان کے بارے میں بھی ہمیشہ کہیں نہ کہیں یہ الزام لگتا ہے, جو اچھی شاعرہ ہیں ہمارے ابھی بھی, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ دوسروں سے لکھواتی ہے. اس بارے میں یہ ہے حقیقت ہے. میں خود جانتی ہوں ایسے لوگوں کو, اور وہ پیسے دے کے بھی لکھواتی ہیں. اور اسی طرح ایک ملتان کی تھیں, بڑا ان کا وہ نام بھی تھا, وہ بھی اسی طرح دوسرے شاعروں سے لکھواتی تھی. اور ہمارے بڑے یہ نامی گرامی شاعر ہیں, یہ پیسے لے کے لکھ کے دیتے تھے. اسلام آباد کی خاتون بھی ایک ایسی تھی کہ وہ بھی یہی کام کرتی تھی. تو بہت سارے, اب نام کسی کا نہیں لینا چاہیے, چونکہ گزر گیا. ایک بات ہے لوگوں کا
جن میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے آپ کو شاعرہ کہلانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ پیسے دے کے اور کتابیں بھی لکھواتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، اور آپ کو بھی علم ہوگا بے شمار لوگوں کا ایسا، ہمیں بھی، اور جن کا میں نے ایک بار اخبار میں ایک اشتہار پڑھا جس میں کسی ادیب نے لکھا کہ اگر آپ اپنی کوئی کتاب لکھوانا چاہتے ہیں یا شاید وہ شاعری کی کتاب یا افسانے کی لکھوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کیجیے. تو یہاں تک یہ ہے کہ لوگ لکھنے والے ان کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے کہ وہ شوقین مزاج لوگوں کے آرڈر پہ بھی لکھتے ہیں جی ریڈی میڈ مصنف بنا دیتے ہیں. تو لیکن یہ بددیانتی میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں. اگر کسی میں بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے ان کو شوق ہے لکھنے کا یا وہ اپنے آپ کو مشہور کرانا چاہتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ ریڈیو یا مشاعروں میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھیں، پڑھنا آتا نہیں ہے انہیں. دیکھیے شاعری کو پڑھنا ایک آپ لکھ کے دے دے گا لیکن آپ نے پڑھنا بھی تو ہے نا، پروف بھی بس وہ کچھ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ بددیانتی ہے زبان کا. یہ اس صنف کے ساتھ بھی بددیانتی ہے، اور ایسے جو رائٹر ادیب شاعر ہیں جو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں میں ان کی بھی سخت مذمت کرتی ہوں. انہیں یہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ذریعہ معاش بن گیا ہے کئی لوگوں کے لیے، تو جاب تو ایسے بھی نہیں ہے، چلے کسی کا تو کوئی سلسلہ چل رہا ہے. نہیں یہ آج سے نہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کس وقت سے چلا آ رہا. ہمیں تو اب جب پتہ چلا تو ہم تو دانتوں میں انگلی دبا کے رہ گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اگر لکھنے کا شوق ہے تو خود لکھیں. حلقے کا فورم موجود ہے، آپ وہاں پر آئیں، برداشت کیجئے، تنقید ہوگی، لوگ آپ کے بخیے ادھیڑیں گے، آپ سنیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے. آپ جی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں غلط ہوں اور مجھے درست کرنا ہے اپنے آپ کو، یا میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ میں کہہ بھی پا رہی ہوں کہ نہیں، اور مجھے اگلے نے راستہ دکھایا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، آپ اس کی جگہ متبادل کے طور پر فلاں لفظ اگر استعمال کرتے تو اچھا ہوتا. لیکن لوگوں میں اتنا ظرف اور حوصلہ نہیں ہوتا. میں نے یہ دیکھا ہے. ایک بار میں حلقے کی نشست میں گئی یہاں پر اور صدارت مجھے کرنے کو کہا گیا. ایک شاعرہ خط ہے، اب تو تھوڑا اب وہ کافی اچھا لکھنے لگی. انہوں نے اتنی پھسپھسی سی وہاں پر نظم وہ کی کہ اب وہ کہیں گے جی ہر خیال کریں. تو بالآخر پہلے میں نہیں بولنا چاہ رہی تھی، آخر پھر صدارتی کلمات میں بھی کچھ کہنا پڑتا. تو میں نے کہا کہ دوست ہے برا نہ مانیں لیکن یہ ہے کہ اس میں نہ تخیل ہے نہ اس میں کوئی گہرائی ہے اور تک بندی ہے صرف. تو بہتر ہو کہ آپ اس پہ مطالعے کو اپنا ذرا فروغ دیجیے. زیادہ بہتر طریقے سے آپ کتاب اچھے شاعروں کی پڑھیں، بڑے ادیبوں کی، تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور آج وہ اب اچھا لکھ رہی ہیں، لیکن وہ بہت مائنڈ کر گئی تھی اس بات کو. لیکن میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں سوری مجھے کہنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ آپ میری دوست ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کہا اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. میری سمجھ میں جو آ رہا ہے، اگر میری سمجھ میں آ رہا ہے تو جو شاعر ادیب بیٹھے انہوں نے بھی بخیر بہت کچھ کہا تھا. تو حلقہ ارباب ذوق کا بتائیں کہ حلقہ ارباب ذوق کا جو موجودہ صورتحال ہے، مطلب ایک آپ نے وہ دور دیکھا جو ابتدائی دور تھا اور اب تنقید ہوتی ہے، اب اجلاس ہوتے ہیں، ان کا کیا معیار ہے، آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن اب تو بہت بہتر ہوا ہے معیار. میں آپ کو بتاؤں ایک بیچ میں دور ایسا آیا تھا کہ جب ہمارے سے حلقے کی جگہ جب پاکستان نیشنل سینٹر تھا، بہت برے دن بھی ہم نے گزارے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ضمیر جعفری صاحب وہاں پر وہ پاکستان نیشنل سینٹر کے ملازم تھے، انہوں نے اپنی پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آئی تھی ہمیں، انہوں نے کیا کہ یہ حلقے کا اجلاس یہاں پر ہوتا ہے، حالانکہ وہ اجلاسوں میں آتے تھے. اور دیکھیں کہ گورنمنٹ کی بجلی خرچ ہوتی ہے، جگہ خرچ ہوتی ہے، کرسیوں کا استعمال ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں، اور یہ سراسر نقصان ہے. تو حلقے کے اجلاس بند کر دیے گئے، پاکستان نیشنل سینٹر میں اجلاس بند کر دیا. ہم ڈیلیگیشن بنا کے گئے بھی ان کے پاس، ان سے کہا بھی کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا. تو لیکن یہ ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ کانٹریکٹ پہ ان کی جاب تھی اور انہوں نے جو چھری چلائی وہ ادیبوں پہ ہی چلائی. بہرحال ہم نے بہت ملاقاتیں کی، سب کچھ کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. پھر جب بزم کتاب بھی بنی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بھی ہمارے جو میٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ، تو وہ اعجاز فاروقی صاحب جو ڈائریکٹر جنرل تھے
پاکستان نیشنل سینٹر میں ان کے آفس میں ہوتی تھی. انہوں نے کہا یہاں کریں, اور چائے اسنیکس وغیرہ وہی پیش کرتے, اور ان کے ہاں ہماری بزم کتاب کی ماہانہ جو ہم میٹنگ کرتے تھے کہ اگلی تقریب کیسے کرنی ہے اور کیا کرنا, کون آنا ہے, تو اس طرح ہوتا تھا. اور یہ بڑی بھرپور طریقے سے بزم کتاب میں نے چلائی ہے, اور اس کا بڑا شہرہ تھا. اور میں جب کراچی گئی تو مرزا ظفر الحسن نے غالب لائبریری میں میرے ساتھ ایک شام منعقد کی. انہوں نے مجھے یہ کہا, اس کے یعنی دھوم پورے پاکستان میں تھی, اتنی کامیاب تقریبیں ہوتی تھی, اور وہ سب کہتے تھے کہ بزم کتاب کی آپ نے کراچی میں بھی ایک برانچ بنایا. ہم نے کہا اس کی برانچ تو بن نہیں سکتی, یہ تو وہیں پر ہے, جو وہ ہوگا تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اسلام آباد تشریف لائیے, ہم آپ کی کتاب کی تقریب کریں گے. اس میں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا تھا, جو مصنف ہے اس کی اپنی سوادید پہ ہے, اس نے چائے پانی پلانا ہے تو اس کا ارینج کر دے, ادروائز. اچھا مجھے یہ بتائیں, اچھا یہ تو آپ کی ادبی زندگی کا جی. آپ صحافت سے کیسے جڑی, اور وہ سلسلہ جو آپ میگزین نکال رہی تھی اس کے بارے میں؟ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ میں نے پہلے یہ کیا کہ جب میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ افسانے لکھے اور مضامین بھی لکھتی تھی اخبار میں, اور لکھتے لکھتے جو ہے مضامین کی تشہیر ہوئی, پھر تبصرے میں نے کتابیں جو آتی تھی گھر میں بھی ہے اس میں نے تبصرے لکھنا شروع کیے. یہ بک فاؤنڈیشن لاہور سے ایک پرچہ ذوالفقار قادری صاحب کا نکلتا تھا, محمد علی چراغ اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے. وہ جو ہے نا انہوں نے مجھے بھیجا کہ بھئی آپ اس پہ تبصرہ لکھا کریں. تو جو ان کے پرچے آتے تھے میں ان پہ تبصرہ لکھ کے بھیجتی, وہ چھپ جاتا تھا, وہ اس میں چھاپتے تھے, ریگولر چھپتا رہا کئی سال. تو پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ شاید میرے خمیر میں یہ تھی, میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب بھی صحافت میں تھے, تو میں نے کہا کہ میں پڑھتی تھی اور ساتھ ساتھ میری ایجوکیشن پرائیویٹ بھی ہوئی, تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. پھر یہ ہوا کہ مجھے مساوات اخبار تھا, میری پہلی جاب مساوات سے شروع ہوئی, اس میں نے کیا رپورٹنگ کرنی یہاں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعلیم بھی جاری تھی, اور ساتھ ساتھ یہ میں نے لکھنا شروع کر دیا ادھر. جب یہ تھا کہ گھر سے بیٹھ کے بھیج دیا ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, چھپ گیا. معیار محمود شاہ کا پرچہ نکلتا تھا, نصرت تھا ایک پرچہ, یہ پیپل پارٹی کے حکومت تھی ان کے زمانے کے پرچے, ان کو ادبی رپورٹیں بھیجی یہاں سے سوشل. یہ پھر یہ دھنک نکلا. دھنک میں مجھے منصور کیسر نے کہا کہ وہ یہاں ادبی ڈائری وہ لکھتے تھے تو تم سوشل ڈائری لکھو. تو میں ڈپلومیٹک انکلیو میں, ڈپلومیٹک سرکل میں میری بہت آتی جاتی تھی, نیشن ڈیز میں, اور ایمبیسڈروں کی جو بیگمات تھی یا ایمبیسڈرس تھے ان کے انٹرویو میں نے کیے, اور ان کی رپورٹس میں نے دھنن میں بھیجی. بڑی دھوم مچی ان کی. پھر وہ دھوم مچی ساتھ ساتھ تو یہ بلوچستان سے ایک پرچہ نکلتا تھا, روزنامہ زمانہ. ان کے جو چیف ایڈیٹر تھے میرے بھائی ان کے دوست بھی تھے, ان کو بڑا یہ تھا کہ بھئی یہ رخسانہ اتنی تقریبات میں جاتی ہے اور پریزیڈنٹ کو بھی کور کرتی ہے اور لکھتی اچھا ہے. انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا یہاں. پھر یہ ہے کہ میں نے اس میں بھی میں نے لکھا, اور دھنک میں میری رپورٹس چھپتی تھی, انٹرویوز چھپتے تھے کافی. میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اس دوران میرا افسانے جب کمپائل ہو رہے تھے, پروفیسر الطاف فاطمہ ایک بڑا نام تھا افسانے کا, امریکہ سے ایک خاتون جو ہے ایریزونا یونیورسٹی سے پاکستان آئی تھی. وہ پاکستان میں علامت نگاری پہ ریسرچ کر رہی تھی, تھیسس لکھنا تھا. بلوچستان بنگلہ دیش سے, وہاں سے زین العابدین صاحب کو انہوں نے منتخب کیا تھا, اور بھارت سے, بھارت کا مجھے نہیں پتا کہ کن کو منتخب کیا تھا, لیکن پاکستان میں مجھے. اور میرے افسانے اس وقت یہ کتاب جو ہے کتابت کے مراحل میں تھی, وہ مسودے وہ خیر میں نے ان کو دیے, انہوں نے اس کا ٹھیک ٹھاک پوسٹ مارٹم کیا, کون سے لفظ کتنی بار استعمال ہوئے. اور یہ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ریسرچ میں یہ ان کے اندر ان کا جو طریقہ کار تھا وہ کس طرح کا تھا. اور انہوں نے اس پہ جو آرٹیکل لکھے, اپنا پیپر لکھا, پاکستان کے بڑے بڑے جید جو رائٹر تھے
ان کو انہوں نے ان کی کاپیاں بھیجی مجھے. جیسے جیلانی کامران صاحب پرنسپل تھے, بڑا نام ہے ان کا, اور ان کے پاس گئی, انہیں بھیجا, انہوں نے امریکہ جا کے واپس وہ یہاں آئی. میں نے ان کے ساتھ ایک ان کا پاکستان امریکن سینٹر صدر میں واقع ہوتا تھا جس پہ تقریبات ہوتی تھی, تو میں نے لنڈا اس کی خاتون کی لنڈا وینٹک ان کا نام تھا, ایریزونا یونیورسٹی سے, اردو بڑی اچھی بولتی تھی. پروفیسر الطاف فاطمہ انہیں لے کر لاہور سے ہمارے گھر آئی, وہ میرے یہاں رہی, اور پھر انہوں نے ساری دیکھی, افسانے پڑھے اور ریسرچ کی, لے گئی ان کے, اور پھر انہوں نے اس پہ اپنا تھیسس ایریزونا یونیورسٹی امریکہ سے کیا کمپلیٹ. تو انہوں نے یہاں سب کو بھیجے کہ گیلے حرف پہ اس کے جو تبصرے تھے, جو اس کو تبصرہ ہی کہا جائے گا, جس کے پاس پروفیسر سہیل احمد خان لاہور میں بڑے, ان سے بڑی مجھے رہنمائی بڑی ملی, تو ان کے پاس بھی گئے, انہوں نے بھی مجھے بھیجے, سب مجھے بھیج دیتے تھے واپس. پھر یہ ہوا کہ آپ نے بات کی, میں چونکہ وہ ساتھ میں لکھ بھی رہی تھی, صحافت کی طرف بھی قدم بڑھا رہی تھی, پھر مجھے جنگ اخبار میں آفر ہوئی. اس سے پہلے میں آفتاب ملتان کی بیورو چیف مجھے یہاں کیا. میں نے یعنی کہ VVIP میری ایکٹیویٹیز تھیں, اور میں ڈپلومیٹک سرکل میں بہت جاتی تھی, ان کی ایمبیسڈرس کی اور ان کی بیگمات کے انٹرویو میں نے کیے, وہ کیا. سن 80 میں مجھے عراق جانے کا موقع ملا. عراق میں انٹرنیشنل ویمن کانفرنس ہو رہی تھی, اور پہلی بار, وہ صدام حسین کا زمانہ تھا. پاکستان کے عراق کے ساتھ اتنے اچھے کوئی تعلقات نہیں تھے, لیکن جو عراق کے پاکستان میں ایمبیسڈر تھے بہت ہی نفیس انسان تھے, گیلانی صاحب. ان کی بیگم بھی بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں, اور وہ یہاں ڈپلومیٹک سرکل کے ایک اسکول میں پڑھاتی بھی تھیں. میں نے ان کے بھی انٹرویو کیے تھے. تو جب وہاں پر بلایا گیا کہ پاکستان سے کون اس میں کانفرنس کو اٹینڈ کرے گا, تو ان کی ایمبیسی نے میرا نام دیا, اور ایک محمد علی صاحب یہاں ہوتے تھے, بنگالی, جو پاکستان میں رہے ہمیشہ, منسٹر آف اسٹیٹ, محمود علی صاحب, ان کی بیٹی. ایک اخبار یہاں نکلا تھا انگریزی کا, مسلم, اس میں وہ سب ایڈیٹر اسے رکھا گیا تھا, شیلا کو. اس کا باقی تو وہ نہیں تھا خیر, لیکن والد صاحب کی دوستی کی وجہ سے پاکستان سے یعنی ہم 2 جرنلسٹ منتخب ہوئے. میرے جانے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئی بہت, لیکن یہ ہے کہ میری PR تھی, لوگ جانتے تھے مجھے, ہر جگہ نام تھا, حیران ہوئے کہ تمہیں کون روک سکتا ہے. اس طرح مجھے موقع ملا بغداد جانے کا, اور وہ کانفرنس 1 مہینے کی تھی, اور لیکن یہ ہے کہ بیچ میں میرے 4 دن یہاں پر جو ہے ضائع ہوئے تھے. وہاں بغداد میں جا کے, عراق میں جا کے ہمیں نجف اشرف, کربلا معلیٰ اور یہ جگہ ساری دیکھنے کا موقع ملا. لے جایا گیا وہاں. صدام حسین کو میں نے تحفہ, انہوں نے جب ہمیں لنچ دیا, تو پاکستان سے جو ڈیلیگیشن گیا تھا, 2 ہم جرنلسٹ تھیں, ہم الگ گئے تھے. اس میں بیگم رانا لیاقت علی حیات تھیں, بیگم رانا لیاقت علی, اور منسٹری میں ہاشمی صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری تھے, ان کی وائف تھی بیگم وجیحہ ہاشمی, بڑی وہ تھی. میں چونکہ جو افواہ میں بھی میرا کافی کردار رہا ہے, میں کام کرتی رہی, تو ان کے ساتھ, اور کراچی کی تھی رشیدہ پٹیل, یہ لائر تھی. یہ 3 رکنی وفد سرکاری طور پہ یہاں سے تھا, اور ہم 2 جرنلسٹ خواتین. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. بغداد دیکھنے کا موقع ملا, اور عراق کی مختلف جگہوں پہ ہم گئے, موصل گئے, نجف اشرف, یہ سرکاری ہمارا سارا وہ تھا. اور میں نے اس میں جو بڑی عجیب بات تھی کہ اس وقت عراق میں جو عورتوں کی منسٹری موجود تھی, ویمن ڈویژن, جبکہ پاکستان میں اس کا کہیں خیال بھی نہیں تھا. پاکستان میں بہت بعد میں ویمن ڈپارٹمنٹ بنایا گیا, یہاں پر منسٹری بنائی گئی. تو ان کی جو منسٹر تھی منات الیونس, بڑی اچھی خاتون تھی. بعد میں وہ پاکستان وزٹ پر بھی آئی تھی, اور انہیں بلایا گیا تھا. تو ان کا میں نے بات کی, ان سے صدام حسین صاحب کو تحفہ پیش کیا. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ صدام حسین اکیلے وہاں پر
ڈنر انہوں نے جو ہمیں لنچ دیا تھا، اکیلے وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اور منسٹر اس میں نہیں ہوتے تھے، صرف خاتون منسٹر وہی تھی وہ وہاں پر. یا فارن سیکٹر کا فارن منسٹر ایک ہوتے تھے طارق عزیز غالباً پیٹرولیم کے تھے وہ، ان کی پریس کانفرنس ہے وہ والی کروائی گئی جو آفیشل وہ ہوتے ہیں کہ سارے اسے کور کریں انٹرنیشنلی. پوری دنیا سے وہاں پر وہ جرنلسٹ آئے ہوئے تھے. ایک اچھا ہمارا یہ تجربہ رہا، ملاقاتیں ہوئی. میں نے انہیں تو پاکستان سے میرے بھائی جان نے کہا تھا کہ تحفے لے جاؤ اور ان کو دینا، میں نے ان سب کو دیے پیش کیے. تصویریں جو ہیں وہ سرکاری طور پہ بنتی تھی، وہی بنتی تھی. اب صدام کے ساتھ یا اس طرح یہ نہیں ہے کہ یہاں جیسے آج کا زمانہ ہے کہ جی آپ فوراً تصویر بنا لیں یہ کر لیں، وہ نہیں ہوتا تھا. تو بس یہ رہا ایک، یہ میرا ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا. یوں تو اور جگہوں پر بھی کانفرنسیں ہوئی جہاں میں نہیں گئی. کبھی یہ ہے کہ دفتری چپل جب میں جنگ میں تھی، میں جنگ کی بات کر رہی ہوں، جنگ میں نے کام کیا، کافی عرصہ رہی. اور صدر ضیاء الحق کا زمانہ تھا. آپ دیکھیں کہ میں نے ان کی بیگم کا انٹرویو کیا. پاکستان کی میں واحد جرنلسٹ ہوں جس سے پہلا اور آخری انٹرویو ان کا کیا تھا کیسے، اور ان کی خبریں میں نے لگائی کس طرح. حیران پریشان سب ہوتے تھے، اور پھر ان کی ساری خبریں میں لگاتی تھی. اور پھر جب میری شادی ہوئی، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے بیگم ضیاء اور ضیاء صاحب کو ان کو مدعو کیا اور میری شادی میں دونوں آئے. اور یہ بھی میں پاکستان کی پہلی جرنلسٹ تھی کہ جس کی شادی میں پریزیڈنٹ اور بیگم ضیاء آئے. اور پھر یہ ہے تو مجھ پہ بہت بعد میں بندشیں لگی. سیاست میں بہت سے مخالفین تھے. ہوا یہ تھا کہ جن دنوں بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تھا، یہاں ایک انٹرنیشنل جو اہل قلم کانفرنس ہوتی تھی وہ کانفرنس تھی، اور اس میں صدر صاحب ظاہر ہے وہ بلاتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے میں نے ادیب شاعروں کو ہاتھ باندھتے صف میں کھڑے ہوتے دیکھا کہ ان سے ہاتھ ملا لیں، جو بعد میں بڑے انقلابی بنے اور کہ بھائی ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں چلتے یہ نہیں. لیکن میں نے ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہے ہاتھ ملانے کے لیے کہ کیسے آ کے جائیں صدر سے ہاتھ ملانے. اس میں یہ کانفرنس ایسی تھی کہ اکیڈمی کی طرف سے ڈیلیگیشن میں ہمیں ڈیلیگیٹ بھی کیا گیا تھا. لیکن میں نے جو ہے نا وی آئی پی رپورٹنگ میری بیٹ کا حصہ تھی اور میں نے اس کی رپورٹنگ کی تھی، اور ایز ڈیلیگیٹ میں اس میں شامل نہیں ہوئی تھی، جبکہ بہت سے ادیب شاید سارے شامل ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہاں احتجاج تو ہم نے کیا کہ بھئی یہ احتجاج ہی تھا کہ احتجاج کے طور پر ہم اس میں کانفرنس میں اس طرح شامل نہیں کیا، ہم ہوئے، میں نے پروفیشنلی اسے کور کیا. تو بس یہ کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں جب بیگم ضیاء میری شادی میں آئی اور ضیاء الحق صاحب آئے، میں بیگم ضیاء کے بیڈ روم میں جا کے انہیں میں نے دعوت نامہ دیا. اس نے مجھے اپنے بیڈ روم میں بلا لیا. شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، تو ان کے گھر میں باقاعدہ ان کی ایک نرس تھی جو ان کو باقاعدہ یہ لگاتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، نہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں انسولین کا. جی تو انہوں نے مجھے مشورے بھی دیے بیوٹی کے کہ تم یہ کرو رخسانہ، تم یہ گھومتی ہو، اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اب تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے اپنے اس طرف توجہ دو. تو ظاہر میں نے کیا کرنا لیکن یہ بڑی بات ہے. میری اس شادی کی تقریب میں آپ دیکھیں کہ ہماری یہ دوست ہیں، اس کی فریدہ حفیظ، شمع خالد اور پروین شمیم اکرام الحق، یہ خواتین، بیگم سرفراز اقبال، یہ اس وقت یہی تھیں عورتیں زیادہ میری شادی میں شریک ہوئی. اور وہ ایک گروپ فوٹو ہے اس کا بلکہ، تو سب کو یاد بھی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ شادی کے بعد جب ہم مری گئے، میں اور میرے ہسبینڈ، تو وہاں پر ہم یہ فیڈرل لاج میں ٹھہرے تھے. کہیں سے ہم دعوت کھا کے آئے تو آ کے اترے، وہاں گاڑی سے اتر رہے تھے تو سامنے سے میں نے دیکھا تو عطاء الحق قاسمی صاحب بھاگے آ رہے ہیں. انعام الحق جاوید اور عطاء الحق قاسمی اور ان کی بیگمات اور بچے یہ فوٹوگرافی کر رہے تھے.
مجھے قاسمی صاحب نے دیکھ لیا، میں نے ساری پہنی ہوئی تھی، وہ وہاں سے بھاگے جلدی سے کہ کہنے لگے ادھر، اور پھر کہنے لگے کہ انہوں نے میری کہنے لگے سامنے کھڑے ہو جائے جلدی میں تصویر بناتا ہوں، اور وہ تصویر پاکستان کے سارے اخباروں میں چھپی، اور انہوں نے قاسمی صاحب نے یہ بتایا کہ میری زندگی کی یہ پہلی تصویر ہے، میں نے کبھی فوٹوگرافی نہیں کی، انعام الحق جاوید وہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایسے ایسے کچھ واقعات ایسے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں، اور بہت ہوتا ہے، کیونکہ میری جب شادی ہوئی تو اس کی جو مہندی تھی نا وہ 14 اگست کو تھی، مہندی اور نکاح، اور 15 اگست کو رخصتی تھی، تو سب نے کہا 14 اگست کو تو دنیا آزاد ہوتی ہے، 15 اگست کو تو میں نے کہا نکاح تو 14 ہی کو ہوا تھا۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ رخسانہ صاحبہ کی شادی کے حوالے سے بھی ہماری انہوں نے بتایا، اور ضیاء الحق کے حوالے سے بھی جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت، یہ بڑی دلچسپ اور ایک اعزاز کی بات ہے۔ مزید گفتگو کرتے ہیں، بڑی سحر طاری ہو گیا ہے ان کی گفتگو سن کے، میں بھی گفتگو رہا، اور ٹائم جو ہے اس کا بالکل بھی احساس، تاریخ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور بڑا دلچسپ سلسلہ جو ہے وہ ماضی کے جھروکوں میں جہاں کے لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو، تو مزید ان سے پوچھتے ہیں۔ جی ہلکار بابا ذوق کی بات کر رہی تھی آپ کی، آپ نے 7 سال جو ہے سیکٹری کے طور پہ منشا یار صاحب کے ساتھ گزارے۔ جی میں عرض کروں کہ ہلکار باب ذوق کا پہلا الیکشن ہوا جس میں ہلکار باب ذوق کے لیے جوائنٹ سیکرٹری کا میں نے انتخاب لڑا، اور آپ یقین کیجئے کہ میرے مقابلے میں زاہد نوید صاحب تھے جو آج کل گارڈن کالج میں پڑھاتے بھی ہیں، تو یہ بھی شاعر تھے، اور آپ دیکھیے کہ ان کو صرف 3 ووٹ ملے تھے اور باقی سارے ووٹ مجھے ملے تھے، اور اس طرح میں یہ پہلی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ یہ حلقے کی ایک تاریخ ہے، منشا صاحب اس میں میرے ساتھ سیکرٹری تھے، اور ہم پھر 7 سال ہم نے کام کیا۔ پھر یہ کہ تقریبات زیادہ ہوتی تھی تو پھر یہ طے پایا، سب نے مشاورت کی کہ بھئی حلقے کو الگ کر دیں، ہم کتابوں کی تقریبات کے لیے کیوں نہ ایک تنظیم الگ سے بنا لیں۔ سب بزم کتاب کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جس میں 11 ممبران تھے، جس میں رشید امجد صاحب وہ آج ہم میں نہیں ہیں، انوار سولر صاحب، منشا یاد صاحب، مرزا حامد بیگ، اور احسن علی خان صاحب، مسعود قریشی صاحب، پروفیسر سرور کامران صاحب، اور میں، اس طرح سے ہم سارے مقرر ہوئے۔ 11 روپے اس کا چندہ، 12 روپے سالانہ چندہ مقرر ہوا تھا جو کسی نے کبھی دیا ہی نہیں، اور اس کے اخراجات آئین بنا، اس کا باقاعدہ آئین بنا، اور اس میں یہ تھا کہ بھئی ہم نے مہینے میں کم از کم 1 دفعہ اس کی فنکشن کرنا ہے، اور میں نے بڑے یادگار فنکشن کیے اس میں، بڑے بڑے پروین شاکر کی کتاب کی تقریب بھی میں نے ہی کی تھی، اس میں لاہور سے امجد اسلام امجد صاحب نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا تھا، اور ہمارے اس میں بڑے شعراء آفاق فنکشن ہوئے، صدیق سالک کی کتاب کی تقریب ہوئی، زاہد ملک کی کتاب کی تقریب ہوئی، اور یہ اپنے ڈاکٹر صاحب تھے محمود الحسن، اور شاعر تھے، ان کی کتاب کی تقریب کی، ادیبوں شاعروں کی، جمیلہ ہاشمی کا ان کے ناول کا، ان کے افسانوں کا مجموعہ آیا، سائرہ ہاشمی کا آیا، کراچی سے جمیل زبیری صاحب، اور بے شمار دوست احباب آتے تھے، ہم نے ان کی بڑی یادگار تقریبات کی، اور اس میں یہ تھا کہ جی خرچہ ورچہ کسی کا کوئی نہیں ہونا، ہم اپنا جو چندہ ہوتا تھا، یا اپنے طور پہ چندہ تو کوئی دیتا نہیں تھا، تو میں چونکہ میری پی آر زیادہ تھی تو تصاویر اخبارات میں شائع کرانا، ریڈیو سے نشر کروانا، اس کی رپورٹ وغیرہ، اور ادبی رپورٹ جو ہے سارے اخبارات میں، میرے پاکستان ٹائمز سمیت مشرق لاہور سے نکلتا تھا، اور دوسرا امروز تھا، نوائے وقت تھا، جنگ تھا، ان ساروں میں خبریں بھی چھپتی تھی، اے پی پی سے بھی میں خبریں ریلیز کراتی تھی، اور ان کی کاروائیاں بھی سب جگہ چھپتی تھی، جو سب کا وہ ریکارڈ جو ہے، منشا صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، سارا ریکارڈ ان کے پاس بھی تھا، انہیں بھی میں دے دیتی تھی جمع کر کے، اکٹھا کر کے، اور جب کیمرے کا زمانہ تھا، فوٹوگرافر بلا کے تصویریں بنواتے تھے، اس پہ خرچ کافی آتا تھا، آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے،
ترقی ہو گئی ہے بہت زیادہ. اس طرح یہ ایک بڑے یادگار فنکشن ہوئے. میری جب کتاب چھپی تو اس کا گیلے حق کے نام سے افسانوں کا مجموعہ، یہ دسمبر 79 میں یہ پبلش ہوئی تھی، اور جنوری میں 13 جنوری کو، مجھے تاریخ اب تک یاد ہے چونکہ میری کتاب تھی، یہ پاکستان نیشنل سینٹر میں اس کی تقریب ہوئی تھی. سارے جتنے گرامی قدر شہاب صاحب، ادا جعفری، اختر جمال، رضیہ سلطانہ، اور یہ بڑے بڑے مشہور نام، مسعود قریشی، ممتاز مفتی، وہ تو خیر ہمارے ریگولر آنے جانے والے تھے، اور رشید امجد صاحب، جلیل علی صاحب، احسان اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندگی دے، یہ موجود ہیں اور یہ گواہ ہیں، اور اقبال آفاقی صاحب. تو یہ سارے جو ہیں نا میرے سینئرز ہیں. میں نے ان سب سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے میں نے پڑھا، انہوں نے مجھے سنا اور ان کی آراء سنی. اور اس کے بعد جب ختم ہوتی تھی تقریب تو وہاں پر چائے پینے کے لیے میلوڈی میں پیچھے ایک ہوٹل تھا، وہاں جاتے تھے، اور بہت ہوتا تھا وہاں سے اٹھے ہمارے گھر آ گئے میرے ابا جان کے گھر. پھر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ بحث تمیز ہوتی تھی بہت زیادہ. وہ چیزیں اب ایک ماضی کا ایک افسانہ لگتا ہے مجھے. اب یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی اپنے پروفیسر سرور کامران صاحب اپنی بیگم کو ساتھ لائے، اور ان کو ہمارے گھر چھوڑتے تھے، خود تقریب میں آ جاتے تھے. جلیل علی صاحب آئے تو ان کی بیگم ہمارے گھر بیٹھی ہیں اور وہ چلے جاتے. اب وہ گھر میں بیٹھ کے بور ہو جاتی، تنگ آ جاتی تھی. ہماری امی سے کہتی تھی کہ یہ کیا، یہ لڑکی کو دیکھو یہ بھی گئی، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. تو ہماری امی کہنے لگی ان کے لکھنے پڑھنے والے آ جائیں گے آ جائیں گے. جب آئے گھر میں بھی گرما گرم بحث مباحثہ ہو رہا ہے ڈرائنگ روم میں. اب وہ مجھے، میں اندر جاتی تو وہ مجھے کہتے تھے جاؤ ان کو کہو کہ اٹھے چلیں، بہت رات کے 11 بج گئے 12 بجے. اور میں وہاں جاؤں تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، اندر جاؤ انہیں سنبھالو، انہیں نہیں روک سکتی آپ. آج یہ کہانی ماضی کا حصہ لگتے ہیں. بہت خوبصورت وقت تھا بہت زیادہ. میرے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، منشا یاد صاحب کہتے تھے جب اس لڑکی کی شادی ہوگی نا یہ حلقے میں بیٹھی ہوگی اس دن، بارات ادھر آئی ہوگی یہ. یعنی اتنے ہم پنکچوئلٹی ایک ذمہ داری. جس طرح یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ذمہ داری جو میں نے کی تھی اپنی جوانی کا ایک خوبصورت حصہ میں نے ادب کو دیا، ادب کی محبت میں. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، تو ادب یہ ہے جو آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے، وہ اپنی شاخیں نکالتا ہے، تو افسانے کی شکل میں، شاعری کی شکل میں، شاعریہ کی شکل میں، حادثاتی واقعات کی شکل میں. لیکن قلم آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ لکھتے چلے جاتے ہیں. یہ آمد اور آورد والا. شاعری میں تو آورد اور آمد کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں افسانہ لکھنے میں میرے سے بھی جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کیسے، کیا اس کی تھیم پہلے بناتی ہیں، کیا آپ اس کا کوئی خاکہ بناتی ہیں اس پہ، تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، میں نے کبھی پہلے نہیں سوچا. میں جب پہلا سرا شروع کرتی ہوں، میں پہلا لفظ لکھتی ہوں تو میرے اندر سے ذہن سے خود بخود جو ہے نا کہانی جو جسے کہہ دیتے ہیں نا کہ آمد شروع ہو جاتی ہے اس کی، اور ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود وہاں کے کردار کیا ہے. میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے اس میں عورت کو کہاں دکھانا ہے، مرد کو کہاں دکھانا ہے، یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیسے کن حالات میں وہ جا رہے ہیں. یہ خود بخود مجھ سے ہو جاتا ہے. اور یہی بات ہے کہ میں سوچ کے کبھی آج تک لکھ ہی نہیں سکی. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ بیٹھ کے اس موضوع پہ لکھیں آپ، تو میں کبھی بھی نہیں لکھوں گی. پابندی پہ نہیں، ہاں پابند نہیں ہوں گی. یہ تو وہ مضمون نویسی میں آ جاتی ہیں باتیں. اگر یہ ہے کہ میں نے ریڈیو کے بہت پروگرام کیے، اپنے عطا حسین کلیم صاحب، ایک تقریب ایسی تھی کہ اس میں ناول تھا، تو اس کتاب کی، یہ مجھے نام یاد ہے ان کا، محترمہ پروین یوسف شامی کا ایک ناول تھا. تو اس کے لیے بڑی وہ تھی کہ بھئی ان کا کرنا، وہ غالباً ان کے شوہر گورنمنٹ ملازم تھے، جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ. اب میں نے اس پہ مضمون پڑھا، میں نے کہا اس پہ میں پڑھوں گی. مجھے کتاب دی گئی تھی، میں نے پڑھا، اور وہ ٹپیکل روایتی عورتوں والا وہ تھا ناول. میں نے اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا، مضمون ایسا لکھا کہ میں نے کہا خواتین کو سوائے عشق و محبت کے اور کوئی چیز نہیں آتی، وہ کیوں نہیں یہ لکھتی. تو میں 13-14 صفحات
آپ یہ دیکھیے کہ اس قدر تالیاں بجی، اتنی تالیاں بجی، اور سب نے کہا کہ، اور وہ جو مہمان خصوصی تھی جن کی کتاب کی تقریر ہو رہی تھی، عطا حسین کریم صدارت کر رہے تھے، کہ مجھے انہوں نے کہا آپ نے تو اس کا تیا پانچا ایسا کر دیا کہ، یعنی بعد میں ضمیر جعفری صاحب تھے، دیکھیں ان کا نام رہ گیا، وہ ضمیر جعفری صاحب جب آتے تھے وہ بھی وہاں تھے، تو وہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ کبھی بھی کسی کی تقریب ہو رہی ہے کتاب کے بارے میں تو اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے، تعریف و توسین کا بس جیسے کہ بس ہم نے اپنا حق ادا کر دیا کہ بہت اچھا، بہت خوبصورت ہے، بس یہ کر دیا، اور ایک ایک صفحہ دو دو صفحے پڑھ دیا بس۔ میں نے کہا کہ نہیں، ناول پہ ایسا ہی ہوگا کہ ناول لکھا جائے تو پھر ناول پہ وہ اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی، جو موجودہ حالات ہیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں، ان پہ کیوں نہیں قلم اٹھایا جاتا۔ اور اس طرح سے پھر بعد میں مجھے عطا صاحب نے کہا کہ اس کو ریڈیو پہ لے کے آؤ، اور پھر ریڈیو کے پروگرام میں نے کیے، پنڈی ریڈیو جاتے تھے، آپ یہ دیکھیے طالب علموں کا پروگرام مجھے ملا، اس وقت کیا معاوضہ ملتا تھا، 20 روپے، آپ دیکھیے، لیکن وہ ایک جذبہ، جوش جذبہ ہوتا تھا، اس طرح ریڈیو سے میں نے پھر آگے افسانے بھی پڑھے، پھر ایک ایک گھنٹے کا میرے ساتھ پروگرام بھی ہوا، جب میری کتاب چھپی تو 1 گھنٹے کا پروگرام وہاں پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے ہوا، راولپنڈی سے ہوا، یہ دونوں اسٹیشن پنڈی میں تھے، ریڈیو پاکستان مظفر آباد سے ہوا، تراڑکھل، یہ بھی پشاور روڈ پہ تھا۔ یہاں ان جگہوں سے میں نے افسانے بھی پڑھے، اور مظفر آباد سے بھی کیسٹ میں چلے جاتے تھے، وہ ریکارڈ کر کے لے جاتے تھے پروگرام، یہاں سے تراڑکھل مظفر آباد سے بھی نشر ہوتے تھے۔ تو بشیر صرفی صاحب تھے، بہت اچھے لوگ تھے، فقیر حسین تھے، یہ وہ لوگ تھے، اور بے شمار نام تھے جو بڑے بڑے مشہور پروڈیوسر تھے، اور پنڈی کے تھے۔ سلمان صاحب نے بڑا اچھا میرے ساتھ پروگرام کیا، پروگرام کرتے رہے۔ اپنے منصور کیسر صاحب تھے افسانہ نگار، ان کا ذکر انہوں نے بھی مجھے اپنے بھائی جان کی طرح ہمیشہ بہت پروموٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا لکھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، کبھی جو میرے ابا جان کہا کرتے تھے وہی بات وہ بھی کہتے تھے کہ اچھا، یہاں مجھے یہ بتائیں کہ مطالعے کی بات آ رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ افسانہ نگار کون تھا اس وقت، یا اب جو میکسم گورکی ناول نگار، چیخوف، یہ تھے۔ میں نے کافکا پڑھے، جی کافکا کے افسانے پڑھے، اور بے تحاشا۔ کوئی ایک افسانہ نگار نہیں بتا سکتی آپ کی جو یہ تو سب کی پسندیدہ؟ نہیں، سب پاکستان کے، میں آپ کو عرض کروں، پاکستان کے جو ہے نا، یہ اپنی آپا الطاف فاطمہ ناول بھی لکھتی تھیں، افسانہ بھی ان کا لکھا، وہ لکھتی تھیں، اختر جمال لکھتی تھی، یہ بھی معاشرتی افسانے لکھے جا رہے تھے۔ کسی ایک کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ہی میرا بس یعنی آئیڈیل تھا، میں نے آئیڈیل کبھی نہیں بنایا، میں نے کبھی آئیڈیل نہیں بنایا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے افسانے تو لکھے، تو ناول کی طرف کوئی شروع کیا تھا راکھ اور چاندنی کے نام سے ناول، اور وہ پھر بس اصل میں ایک نشست میں بیٹھ کے لکھتی ہوں، تو وہ ناول ایک نشست میں بیٹھ کے لکھا نہیں جاتا، وہ کہیں اس کا میرا خیال ہے کوئی 40-50 صفحات میں نے لکھے، اور جب وہاں چھوڑا تو اس کے بعد پھر وہاں سے وہ ذہن بنا ہی نہیں کہ اس کو میں آگے کریکٹر جو ہاتھ سے نکل گیا، یعنی جہاں تک بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ کھو گیا کہیں، ظاہر بات ہے جب آپ پھر میں دوبارہ لکھتی نا تو پھر اس میں نیا پن دوسرا ہی آ جاتا، صحیح ہے، اور اس طرح چھوڑ دیا۔ پھر حالانکہ بڑا جی چاہا میرا کہ میں ناولٹ لکھوں، ناول لکھوں، وہ کروں، لیکن چونکہ پھر میں نے کہا یہ تو دائیں بائیں جا رہے ہیں پھر میں نے چھوڑ دیا، کیا ہی نہیں۔ چلے، یہ تو آپ کا تھا۔ اور کسی اور سے میں کبھی شاعری کی آپ نے، یا کبھی؟ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، میں نے شاعری بھی کی، اور میری شاعری چھپی بھی فیصل آباد کے اخباروں میں، اور ادھر ادھر جب جنگ میں بھی بھیجی، مختلف جگہوں پہ بھیج دی تھی، وہ ابا جان سے چھپی۔ جب چھپ کے آئی تو میرے ابا جان نے کہا بیٹے یہ چھپی تو اچھی ہے، وہ بھی، لیکن دکھا لیا کرو۔ میں نے کہا کیوں، یعنی اتنا ڈر بھی لگتا تھا، تو ابا جان نے کہا کہ دکھا لیا کریں۔ پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا، کافی شاعری میں نے کی، تو پھر لیکن مجھے افسانہ بھی میں لکھ رہی تھی تو منصور کیسر صاحب، میں ان کا بہت ریگارڈ کرتی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ رخسانہ ایک، وہ سہولت مجھے سب کہتے تھے کہ سہولت
ایک فیلڈ منتخب کرو، یا شاعری کرو یا افسانہ. میں نے کہا جی میں شاعری میں لکھ رہی ہوں اور کافی ساری میں نے لکھی ہیں اور چھپ کے بھی آ رہی ہیں اخبار میں، لیکن یہ ہے کہ سب مجھے کہتے ہیں یہ تو ابا سے لکھواتی ہے. یہ شاعروں کی اولاد کے ساتھ عام طور سے یہ الزام ہوتا ہے. جن کے والد شاعر نہ بھی ہوں ان کے بارے میں بھی یہ ہے، آج تک یہی ایک پیرالل چلتا رہتا ہے. اور یہ سوال بھی ہے کہ کیا خواتین جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ہمیشہ کہیں نہ کہیں یہ الزام لگتا ہے. جو اچھی شاعرہ ہیں ہمارے ابھی بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ دوسروں سے لکھواتی ہے. اس بارے میں یہ ہے حقیقت ہے. میں خود جانتی ہوں ایسے لوگوں کو، اور وہ پیسے دے کے بھی لکھواتی ہیں. اور اسی طرح ایک ملتان کی تھی، بڑا ان کا وہ نام بھی تھا، وہ بھی اسی طرح دوسرے شاعروں سے لکھواتی تھی. اور ہمارے بڑے یہ نامی گرامی شاعر ہیں، یہ پیسے لے کے لکھ کے دیتے تھے. اسلام آباد کی خاتون بھی ایک ایسی تھی کہ وہ بھی یہی کام کرتی تھی. تو بہت سارے، اب نام کسی کا نہیں لینا چاہیے چونکہ گزر گیا. ایک بات ہے لوگوں کا جن میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے آپ کو شاعرہ کہلانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو وہ پیسے دے کے اور کتابیں بھی لکھواتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں. اور آپ کو بھی علم ہوگا بے شمار لوگوں کا ایسا، ہمیں بھی. اور جن کا میں نے ایک بار اخبار میں ایک اشتہار پڑھا جس میں کسی ادیب نے لکھا کہ اگر آپ اپنی کوئی کتاب لکھوانا چاہتے ہیں یا وہ شاعری کی کتاب یا افسانے کی لکھوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کیجیے. تو یہاں تک یہ ہے کہ لوگ لکھنے والے ان کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے کہ وہ شوقین مزاج لوگوں کے آرڈر پہ بھی لکھتے ہیں جی ریڈی میڈ مصنف بنا دیتے ہیں. تو لیکن یہ بددیانتی، میں اس کے حق میں نہیں، میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں. اگر کسی میں بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے ان کو شوق ہے لکھنے کا یا وہ اپنے آپ کو مشہور کرانا چاہتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ ریڈیو یا مشاعروں میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھیں. پڑھنا آتا نہیں ہے انہیں. دیکھیے شاعری کو پڑھنا ایک لکھ کے دے دے گا لیکن آپ نے پڑھنا بھی تو ہے نا، پروف بھی. بس وہ کچھ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بددیانتی ہے زبان کا. یہ اس سندھ کے ساتھ بھی بددیانتی ہے. اور ایسے جو رائٹر ادیب شاعر ہیں جو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میں ان کی بھی سخت مذمت کرتی ہوں. انہیں یہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ذریعہ معاش بن گیا ہے کئی لوگوں کے لیے، تو جاب تو ایسے بھی نہیں ہے، چلے کسی کا تو کوئی سلسلہ چل رہا ہے. نہیں آج سے نہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کس وقت سے چلا آ رہا. ہمیں تو اب جب پتہ چلا تو ہم تو دانتوں میں انگلی دبا کے رہ گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اگر لکھنے کا شوق ہے تو خود لکھیں. حلقے کا فورم موجود ہے، آپ وہاں پر آئیں، برداشت کیجئے، تنقید ہوگی، لوگ آپ کے بخیے ادھیڑیں گے، آپ سنیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں غلط ہوں اور مجھے درست کرنا ہے اپنے آپ کو، یا میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ میں کہہ بھی پا رہی ہوں کہ نہیں، اور مجھے اگلے نے راستہ دکھایا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، آپ اس کی جگہ متبادل کے طور پر فلاں لفظ اگر استعمال کرتے تو اچھا ہوتا. لیکن لوگوں میں اتنا ظرف اور حوصلہ نہیں ہوتا. میں نے یہ دیکھا ہے. ایک بار میں حلقے کی نشست میں گئی یہاں پر اور صدارت مجھے کرنے کو کہا گیا. ایک شاعرہ ہے، اب تو تھوڑا اب وہ کافی اچھا لکھنے لگی. انہوں نے اتنی پھسپھسی سی وہاں پر نظم وہ کی کہ اب وہ کہیں گے جی ہر خیال کریں. تو بالآخر پہلے میں نہیں بولنا چاہ رہی تھی، آخر پھر صدارتی کلمات میں بھی کچھ کہنا پڑتا. تو میں نے کہا کہ دوست ہے برا نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ اس میں نہ تخیل ہے نہ اس میں کوئی گہرائی ہے اور تک بندی ہے صرف. تو بہتر ہو کہ آپ اس پہ مطالعے کو اپنا ذرا فروغ دیجیے. زیادہ بہتر طریقے سے آپ کتاب اچھے شاعروں کی پڑھیں، بڑے ادیبوں کی، تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور آج وہ اب اچھا لکھ رہی ہیں، لیکن وہ بہت مائنڈ کر گئی تھی اس بات کو. لیکن میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں سوری مجھے کہنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ آپ میری دوست ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کہا اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. میری سمجھ میں جو آ رہا ہے، اگر میری سمجھ میں آ رہا ہے تو جو شاعر ادیب بیٹھے انہوں نے بھی بخیر بہت کچھ کہا. تو حلقہ ربابی ذوق کا بتائیں کہ حلقہ ربابی ذوق کا جو موجودہ صورتحال ہے، مطلب ایک آپ نے وہ دور دیکھا جو ابتدائی دور تھا اور اب تنقید ہوتی ہے.
اب اجلاس ہوتے ہیں ان کا کیا معیار ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن اب تو بہت بہتر ہوا ہے معیار. میں آپ کو بتاؤں, ایک بیچ میں دور ایسا آیا تھا کہ جب ہمارے سے حلقے کی جگہ جب پاکستان نیشنل سینٹر تھا, بہت برے دن بھی ہم نے گزارے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ضمیر جعفری صاحب وہاں پر وہ پاکستان نیشنل سینٹر کے ملازم تھے, انہوں نے اپنی پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آئی تھی ہمیں, انہوں نے کیا کہ جی یہ حلقے کا اجلاس یہاں پر ہوتا ہے, حالانکہ وہ اجلاسوں میں آتے تھے. اور دیکھیں جی گورنمنٹ کی بجلی خرچ ہوتی ہے, جگہ خرچ ہوتی ہے, کرسیوں کا استعمال ہوتا ہے, سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں, اور یہ سراسر نقصان ہے, تو حلقے کے اجلاس بند کر دیے جائیں. پاکستان نیشنل سینٹر میں اجلاس بند کر دیا. ہم ڈیلیگیشن بنا کے گئے بھی ان کے پاس, ان سے کہا بھی کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا, تو لیکن یہ ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, چونکہ کانٹریکٹ پہ ان کی جاب تھی, اور انہوں نے جو چھری چلائی وہ ادیبوں پہ ہی چلائی. بہرحال ہم نے بہت ملاقاتیں کی, سب کچھ کیا, لیکن کچھ نہیں ہوا. پھر جب بزم کتاب بھی بنی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بھی ہمارے جو میٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ, تو وہ اعجاز فاروقی صاحب جو ڈائریکٹر جنرل تھے پاکستان نیشنل سینٹر میں, ان کے آفس میں ہوتی تھی. انہوں نے کہا یہاں کریں, اور چائے اسنیکس وغیرہ وہی پیش کرتے, اور ان کے ہاں ہماری بزم کتاب کی ماہانہ جو ہم میٹنگ کرتے تھے کہ اگلی تقریب کیسے کرنی ہے اور کیا کرنا کون آنا ہے, تو اس طرح ہوتا تھا. اور یہ بڑی بھرپور طریقے سے بزم کتاب میں نے چلائی ہے, اور اس کا بڑا شہرہ تھا. اور میں جب کراچی گئی تو مرزا ظفر الحسن نے غالب لائبریری میں میرے ساتھ ایک شام منعقد کی. انہوں نے مجھے یہ کہا, اس کے یعنی دھوم پورے پاکستان میں تھی, اتنی کامیاب تقریبیں ہوتی تھی, اور وہ سب کہتے تھے کہ بزم کتاب کی آپ نے کراچی میں بھی ایک برانچ بنا ہے. ہم نے کہا اس کی برانچ تو بن نہیں سکتی, یہ تو وہیں پر ہے, جو وہ ہوگا تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اسلام آباد تشریف لائیے, ہم آپ کی کتاب کی تقریب کریں گے. اس میں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا تھا, جو مصنف ہے اس کی اپنی سوادید پہ ہے, اس نے چائے پانی پلانا ہے تو وہ اس کا ارینج کر دے, ادروائز. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلے یہ تو آپ کی ادبی زندگی کا ایک تھا, آپ صحافت سے کیسے جڑی ہیں, اور وہ سلسلہ جو آپ میگزین نکال رہی تھی اس کے بارے میں؟ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ میں نے پہلے یہ کیا کہ جب میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ افسانے لکھے اور مضامین بھی لکھتی تھی اخبار میں, اور لکھتے لکھتے جو ہے مضامین کی تشہیر ہوئی. پھر تبصرے میں نے کتابیں جو آتی تھی گھر میں بھی, اس میں نے تبصرے لکھنا شروع کیے. یہ بک فاؤنڈیشن لاہور سے ایک پرچہ ذوالفقار قادری صاحب کا نکلتا تھا, محمد علی چراغ اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے. وہ جو ہے نا انہوں نے مجھے بھیجا کہ بھئی آپ اس پہ تبصرہ لکھا کریں. تو جو ان کے پرچے آتے تھے میں ان پہ تبصرہ لکھ کے بھیجتی, وہ چھپ جاتا تھا, وہ اس میں چھاپتے تھے, ریگولر چھپتا رہا کئی سال. تو پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ شاید میرے خمیر میں یہ تھی, میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب بھی صحافت میں تھے, تو میں نے کہا کہ میں پڑھتی تھی اور ساتھ ساتھ میری ایجوکیشن پرائیویٹ بھی ہوئی, تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. پھر یہ ہوا کہ مجھے مساوات اخبار تھا, میری پہلی جاب مساوات سے شروع ہوئی, اس میں نے کیا رپورٹنگ کرنی یہاں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعلیم بھی جاری تھی, اور ساتھ ساتھ یہ میں نے لکھنا شروع کر دیا ادھر. جب یہ تھا کہ گھر سے بیٹھ کے بھیج دیا ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, چھپ گیا. معیار محمود شاہ کا پرچہ نکلتا تھا, نصرت تھا ایک پرچہ, یہ پیپل پارٹی کے حکومت تھی ان کے زمانے کے پرچے, ان کو ادبی رپورٹیں بھیجی یہاں سے سوشل. یہ پھر یہ دھنک نکلا. دھنک میں مجھے منصور کیسر نے کہا کہ وہ یہاں ادبی ڈائری وہ لکھتے تھے, تو تم سوشل ڈائری لکھو. تو میں ڈپلومیٹک انکلیو میں, ڈپلومیٹک سرکل میں میری بہت آتی جاتی تھی, نیشن ڈیز میں, اور ایمبیسڈروں کی جو بیگمات کی یا ایمبیسڈرس تھے ان کے انٹرویو میں نے کیے, اور ان کی رپورٹس میں نے دھنن میں بھیجی. بڑی دھوم مچی ان کی. پھر وہ دھوم مچی ساتھ ساتھ تو یہ بلوچستان سے ایک پرچہ نکلتا تھا, روزنامہ زمانہ. ان کے جو چیف ایڈیٹر تھے میرے بھائی, ان کے دوست بھی تھے, ان کو بڑا یہ تھا کہ بھئی یہ رخسانہ اتنی تقریبات میں جاتی ہے اور پریزیڈنٹ کو بھی کور کرتی ہے اور لکھتی اچھا ہے. انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا یہاں.
پھر یہ ہے کہ میں نے اس میں بھی میں نے لکھا، اور دھنک میں میری رپورٹس چھپتی تھی، انٹرویوز چھپتے تھے کافی. میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اس دوران میرا افسانے جب کمپائل ہو رہے تھے، پروفیسر الطاف فاطمہ ایک بڑا نام تھا افسانے کا، امریکہ سے ایک خاتون جو ہے ایریزونا یونیورسٹی سے پاکستان آئی تھی. وہ پاکستان میں علامت نگاری پہ ریسرچ کر رہی تھی، تھیسس لکھنا تھا. بلوچستان بنگلہ دیش سے، وہاں سے زین العابدین صاحب کو انہوں نے منتخب کیا تھا، اور بھارت سے، بھارت کا مجھے نہیں پتا کہ کن کو منتخب کیا تھا، لیکن پاکستان میں مجھے. اور میرے افسانے اس وقت یہ کتاب جو ہے کتابت کے مراحل میں تھی. وہ مسودے وہ خیر میں نے ان کو دیے، انہوں نے اس کا ٹھیک ٹھاک پوسٹ مارٹم کیا، کون سے لفظ کتنی بار استعمال ہوئے. اور یہ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ریسرچ میں یہ ان کے اندر ان کا جو طریقہ کار تھا وہ کس طرح کا تھا. اور انہوں نے اس پہ جو آرٹیکل لکھے، اپنا پیپر لکھا، پاکستان کے بڑے بڑے جید جو رائٹر تھے ان کو انہوں نے ان کی کاپیاں بھیجی. مجھے جیسے جیلانی کامران صاحب پرنسپل تھے، بڑا نام ہے ان کا، اور ان کے پاس گئی، انہیں بھیجا، انہوں نے امریکہ جا کے واپس وہ یہاں آئی. میں نے ان کے ساتھ ایک ان کا پاکستان امریکن سینٹر صدر میں واقع ہوتا تھا جس پہ تقریبات ہوتی تھی، تو میں نے لنڈا اس کی خاتون کی لنڈا وینٹک ان کا نام تھا، ایریزونا یونیورسٹی سے، اردو بڑی اچھی بولتی تھی. پروفیسر الطاف فاطمہ انہیں لے کر لاہور سے ہمارے گھر آئی، وہ میرے یہاں رہی. اور پھر انہوں نے ساری دیکھی، افسانے پڑھے اور ریسرچ کی لے گئی ان کے. پھر انہوں نے اس پہ اپنا تھیسس ایریزونا یونیورسٹی امریکہ سے کیا کمپلیٹ. تو انہوں نے یہاں سب کو بھیجے کہ گیلے حرف پہ اس کے جو تبصرے تھے، جو اس کو تبصرہ ہی کہا جائے گا، جس کے پاس پروفیسر سہیل احمد خان لاہور میں بڑے ان سے بڑی مجھے رہنمائی بڑی ملی. تو ان کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی مجھے بھیجے، سب مجھے بھیج دیتے تھے واپس. پھر یہ ہوا کہ آپ نے بات کی، میں چونکہ وہ ساتھ میں لکھ بھی رہی تھی، صحافت کی طرف بھی قدم بڑھا رہی تھی. پھر مجھے چند اخبار میں آفر ہوئی. اس سے پہلے میں آفتاب ملتان کی بیورو چیف مجھے یہاں کیا. میں نے یعنی کہ VVIP میری ایکٹیویٹیز تھیں، اور میں ڈپلومیٹک سرکل میں بہت جاتی تھی، ان کی ایمبیسڈرس کی اور ان کی بیگمات کے انٹرویو میں نے کیے، وہ کیا. سن 80 میں مجھے عراق جانے کا موقع ملا. عراق میں انٹرنیشنل ویمن کانفرنس ہو رہی تھی، اور پہلی بار وہ صدام حسین کا زمانہ تھا. پاکستان کے عراق کے ساتھ اتنے اچھے کوئی تعلقات نہیں تھے، لیکن جو عراق کے پاکستان میں ایمبیسڈر تھے بہت ہی نفیس انسان تھے، گیلانی صاحب. ان کی بیگم بھی بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور وہ یہاں ڈپلومیٹک سرکل کے ایک اسکول میں پڑھاتی بھی تھیں. میں نے ان کے بھی انٹرویو کیے تھے. تو جب وہاں پر بلایا گیا کہ پاکستان سے کون اس میں کانفرنس کو اٹینڈ کرے گا، تو ان کی ایمبیسی نے میرا نام دیا. اور ایک محمد علی صاحب یہاں ہوتے تھے، بنگالی، جو پاکستان میں رہے ہمیشہ، منسٹر آف اسٹیٹ، محمود علی صاحب، ان کی بیٹی. ایک اخبار یہاں نکلا تھا انگریزی کا، مسلم، اس میں وہ سب ایڈیٹر اسے رکھا گیا تھا، شیلا کو. اس کا باقی تو وہ نہیں تھا خیر، لیکن والد صاحب کی دوستی کی وجہ سے پاکستان سے یعنی ہم 2 جرنلسٹ منتخب ہوئے. میرے جانے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئی بہت، لیکن یہ ہے کہ میری PR تھی، لوگ جانتے تھے مجھے، ہر جگہ نام تھا. حیران ہوئے کہ تمہیں کون روک سکتا ہے. اس طرح مجھے موقع ملا بغداد جانے کا، اور وہ کانفرنس 1 مہینے کی تھی. اور لیکن یہ ہے کہ بیچ میں میرے 4 دن یہاں پر جو ہے ضائع ہوئے تھے. وہاں بغداد میں جا کے، عراق میں جا کے ہمیں نجف اشرف، کربلا معلیٰ اور یہ جگہ ساری دیکھنے کا موقع ملا. لے جایا گیا وہاں. صدام حسین کو میں نے تحفہ، انہوں نے جب ہمیں لنچ دیا، تو پاکستان سے جو ڈیلیگیشن گیا تھا، 2 ہم جرنلسٹ تھیں، ہم الگ گئے تھے. اس میں بیگم رانا لیاقت علی حیات تھیں. بیگم رانا لیاقت علی، اور منسٹری میں ہاشمی صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری تھے، ان کی وائف تھی بیگم وجیہہ ہاشمی، بڑی وہ تھی. میں چونکہ
جو افواہ میں بھی میرا کافی کردار رہا ہے، میں کام کرتی رہی. تو ان کے ساتھ اور کراچی کی تھیں رشیدہ پٹیل، یہ لائر تھی. یہ 3 رکنی وفد سرکاری طور پہ یہاں سے تھا اور ہم 2 جرنلسٹ خواتین. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. بغداد دیکھنے کا موقع ملا اور عراق کی مختلف جگہوں پہ ہم گئے، موصل گئے، نجف اشرف، یہ سرکاری ہمارا سارا وہ تھا. اور میں نے اس میں جو بڑی عجیب بات تھی کہ اس وقت عراق میں جو عورتوں کی منسٹری موجود تھی، ویمن ڈویژن، جبکہ پاکستان میں اس کا کہیں خیال بھی نہیں تھا. پاکستان میں بہت بعد میں ویمن ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، یہاں پر منسٹری بنائی گئی. تو ان کی جو منسٹر تھی منات الجونس، بڑی اچھی خاتون تھی. بعد میں وہ پاکستان وزٹ پر بھی آئی تھی اور انہیں بلایا گیا تھا. تو ان کا میں نے بات کی، ان سے صدام حسین صاحب کو تحفہ پیش کیا. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ صدام حسین اکیلے وہاں پر ڈنر، انہوں نے جو ہمیں لنچ دیا تھا، اکیلے وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اور منسٹر اس میں نہیں ہوتے تھے، صرف خاتون منسٹر وہی تھی وہ وہاں پر. یا فارن سیکٹری، ان کا فارن منسٹر ایک ہوتے تھے طارق عزیز خالمن، پیٹرولیم کے تھے وہ. ان کی پریس کانفرنس وہ والی کروائی گئی، جو آفیشل وہ ہوتے ہیں کہ سارے اسے کور کریں انٹرنیشنلی. پوری دنیا سے وہاں پر وہ جرنلسٹ آئے ہوئے تھے. ایک اچھا ہمارا یہ تجربہ رہا، ملاقاتیں ہوئی. میں نے انہیں تو پاکستان سے میرے بھائی جان نے کہا تھا کہ تحفے لے جاؤ اور ان کو دینا. میں نے ان سب کو دیے، پیش کیے. تصویریں جو ہیں وہ سرکاری طور پہ بنتی تھی، وہی بنتی تھی. اب صدام کے ساتھ یا اس طرح یہ نہیں ہے کہ یہاں جیسے آج کا زمانہ ہے کہ جی آپ فوراً تصویر بنا لیں، یہ کر لیں، وہ نہیں ہوتا تھا. تو بس یہ رہا ایک، یہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. یوں تو اور جگہوں پر بھی کانفرنسیں ہوئی جہاں میں نہیں گئی. کبھی یہ ہے کہ دفتری جب میں جنگ میں تھی، میں جنگ کی بات کر رہی ہوں، جنگ میں میں نے کام کیا، کافی عرصہ رہی. اور صدر ضیاء الحق کا زمانہ تھا. آپ دیکھیں کہ میں نے ان کی بیگم کا انٹرویو کیا. پاکستان کی میں واحد جرنلسٹ ہوں جس نے پہلا اور آخری انٹرویو ان کا کیا تھا. کیسے، اور ان کی خبریں میں نے لگائی کس طرح، حیران پریشان سب ہوتے تھے. اور پھر ان کی ساری خبریں میں لگاتی تھی. اور پھر جب میری شادی ہوئی، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے بیگم ضیاء کو اور ضیاء صاحب کو، ان کو مدعو کیا اور میری شادی میں دونوں آئے. اور یہ بھی میں پاکستان کی پہلی جرنلسٹ تھی کہ جس کی شادی میں پریزیڈنٹ اور بیگم ضیاء آئے. اور پھر یہ ہے تو مجھ پہ بہت بعد میں بندشیں لگی. سیاست میں بہت سے مخالفین تھے. ہوا یہ تھا کہ جن دنوں بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تھا، یہاں ایک انٹرنیشنل جو اہل قلم کانفرنس ہوتی تھی، وہ کانفرنس تھی اور اس میں صدر صاحب ظاہر ہے وہ بلاتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے میں نے ادیب شاعروں کو ہاتھ باندھ کے صف میں کھڑے ہوتے دیکھا کہ ان سے ہاتھ ملا لیں، جو بعد میں بڑے انقلابی بنے اور کہ بھائی ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں چلتے، یہ نہیں. لیکن میں نے ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہاتھ ملانے کے لیے کہ کیسے آ کے جائیں صدر سے ہاتھ ملا لیں. اس میں یہ کانفرنس ایسی تھی کہ اکیڈمی کی طرف سے ڈیلیگیشن میں ہمیں ڈیلیگیٹ بھی کیا گیا تھا. لیکن میں نے جو ہے نا VVIP رپورٹنگ میری بیٹ کا حصہ تھی اور میں نے اس کی رپورٹنگ کی تھی اور ایز ڈیلیگیٹ میں اس میں شامل نہیں ہوئی تھی، جبکہ بہت سے ادیب شاعر سارے شامل ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہاں، احتجاج تو ہم نے کیا کہ بھئی یہ احتجاج ہی تھا کہ احتجاج کے طور پر ہم اس میں کانفرنس میں اس طرح شامل نہیں کیے. ہم ہوئے، میں نے پروفیشنلی اسے کور کیا. تو بس یہ کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. جب بیگم ضیاء میری شادی میں آئی اور ضیاء الحق صاحب آئے، میں بیگم ضیاء کے بیڈ روم میں جا کے انہیں میں نے دعوت نامہ دیا. اس نے مجھے اپنے بیڈ روم میں بلا لیا. شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، تو ان کے گھر میں باقاعدہ ان کی ایک نرس تھی جو ان کو باقاعدہ یہ لگاتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، نہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں انسولین کا. جی، تو
انہوں نے مجھے مشورے بھی دیے بیوٹی کے کہ تم یہ کرو رخسانہ، تم سونا تم یہ گھومتی ہو، اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اب تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے اپنے اس طرف توجہ دو. تو اب ظاہر میں نے کیا کرنا تھا لیکن یہ بڑی بات ہے میری اس شادی کی تقریب میں. آپ دیکھیں کہ ہماری یہ دوست ہیں، اس کی فریدہ حفیظ، شمع خالد اور پروین شمیم اکرام الحق، یہ خواتین، بیگم سرفراز اقبال، یہ اس وقت یہی تھیں عورتیں زیادہ میری شادی میں شریک ہوئی. اور وہ ایک گروپ فوٹو ہے اس کا، بلکہ تو سب کو یاد بھی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ شادی کے بعد جب ہم مری گئے، میں اور میرے ہسبینڈ، تو وہاں پر ہم یہ فیڈرل لاج میں ٹھہرے تھے. کہیں سے ہم دعوت کھا کے آئے تو آ کے اترے، وہاں گاڑی سے اتر رہے تھے تو سامنے سے میں نے دیکھا تو عطاء الحق قاسمی صاحب بھاگے آ رہے. انعام الحق جاوید اور عطاء الحق قاسمی اور ان کی بیگمات اور بچے یہ فوٹوگرافی کر رہے تھے. مجھے قاسمی صاحب نے دیکھ لیا، میں نے ساری پہنی ہوئی تھی، وہ وہاں سے بھاگے جلدی سے کہ کہنے لگے ادھر، اور پھر کہنے لگے کہ انہوں نے میری کہنے لگے سامنے کھڑے ہو جائے، جلدی میں تصویر بناتا ہوں. اور وہ تصویر پاکستان کے سارے اخباروں میں چھپی. اور انہوں نے، قاسمی صاحب نے یہ بتایا کہ میری زندگی کی یہ پہلی تصویر ہے، میں نے کبھی فوٹوگرافی نہیں کی. انعام الحق جاوید وہ کر رہے تھے. تو یہ ایسے ایسے کچھ واقعات ایسے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں. اور بہت ہوتا ہے کیونکہ میری جب شادی ہوئی تو اس کی جو مہندی تھی نا، وہ 14 اگست کو تھی، مہندی اور نکاح، اور 15 اگست کو رخصتی تھی. تو سب نے کہا 14 اگست کو تو اب دنیا آزاد ہوتی ہے، 15 اگست کو تو میں نے کہا نکاح تو 14 ہی کو ہوا تھا. ناظرین آپ دیکھیں کہ رخسانہ صاحبہ کی شادی کے حوالے سے بھی ہماری انہوں نے بتایا، اور ضیاء الحق کے حوالے سے بھی، جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت